کے اوپر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ چیف گیسٹ مزار قائد کی طرف بڑھ رہے ہیں. چیف گیسٹ کے ساتھ دو اور آفسرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان کے دائیں ہاتھ کے اوپر PNS دلاور کے کمانڈنگ آفسر کیپٹن محمد اصغر بٹ ہیں، جبکہ ان کی دوسری طرف ڈپٹی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کیپٹن اورنگزیب وزیر ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دلکش اور خوبصورت مناظر، اور آپ مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. اب مہمان خصوصی کو سلام پیش کیا جائے گا. مہمان خصوصی کو جو آفسر آف دا گارڈ ہیں وہ رپورٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد مہمان خصوصی جو اس وقت گارڈ فارم اپ ہوئی ہے اس کا معائنہ کریں گے. جی یاسر، اگر ہم کوسٹل ایریاز کی بات کریں تو بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان نیوی کے کندھوں پر ہے، اور نہ صرف بلکہ کوسٹل ایریاز بلکہ دیگر جو شعبہ جات ہیں ان میں بھی پاکستان نیوی بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے. بلوچستان میں پاکستان نیوی کا جو کردار ہے اس پر اگر بات کریں تو ہمیں اس پر بریف کیجیے گا. جیسا کہ پاک بحریہ اپنے سی فرنٹیئرز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر کے اوپر بھی، ویلفیئر میں سوشل اپ لفٹ کے اوپر بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. بالخصوص پاک بحریہ کوسٹل ایریا بلوچستان اور سندھ کے جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کے اندر بہت کام کر رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں پاک بحریہ کی بہت زیادہ خدمات ہیں، جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جیسے کیڈٹ کالج اور مارا ہے، اسی طرح بحریہ کالج اور مارا ہے، بحریہ ماڈل کالج گوادر ہے، بحریہ ماڈل سکول تربت اور بحریہ ماڈل سکول جونی ہے. یہ ایسے پروجیکٹس ہیں پاک بحریہ کے جو سوشل اپ لفٹ کے لیے، اس ایریا کے لیے اور تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صحیح. اس وقت گارڈ کا معائنہ ہو رہا ہے. درمیان میں آپ کو پرچم پارٹی نظر آ رہی ہے جس نے 2 پرچم اٹھا رکھے ہیں. ان میں سے ایک پرچم نیشنل اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے جسے قومی پرچم بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسرا پرچم پاک بحریہ کا ہے جو نیول جیک کہلاتا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس تقریب کے مختلف اوقات میں آپ بحریہ کے پرچم کو سرنگوں ہوتے ہوئے دیکھیں گے، مگر قومی پرچم جو پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا آئینہ دار ہے کبھی سرنگوں نہیں ہوتا. ناظرین، بابا قوم کے مزار سے خوبصورت مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. پاک نیوی کے کیڈٹس اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، اور یقیناً پاک افواج ہیں تو ہم ہیں، اور یہ ملک جو ہے وہ سکون کی نیند اگر سوتا ہے اور یہ عوام اگر سکون کی نیند سے سوتی ہے تو وہ ہماری پاک فورسز کی وجہ سے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کی جو اعزازی گارڈ کی تقریب ہے وہ یہاں سال میں 3 مواقع پہ اوپر منعقد کی جاتی ہے. مسلح افواج اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سال میں 3 مواقع کے اوپر یہاں یہ فرائض سر انجام دیتی ہیں. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں 14 اگست ہے، جشن آزادی کا دن ہے. آج کے روز یہ اعزاز پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کو حاصل ہو رہا ہے. اسی طرح 6 سپتمبر کو یہاں پہ یہ اعزاز پاک فضائیہ کے کیڈٹس کو حاصل ہوتا ہے، اور 25 دسمبر کو پاک فوج کے کیڈٹس پاک فوج کے کیڈٹس یہاں پہ یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں. صحیح. اس وقت معائنہ مکمل ہو چکا ہے. اب اعزازی گارڈ قائد کو سلامی پیش کریں.
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये कौमी इस्लाम पेश किया गया है। इस जी। वक्त आप जो स्क्रीन के ऊपर मनाज़र देख रहे हैं, गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद साद चीफ गेस्ट की तरफ चलते हुए आ रहे हैं और अब वो एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त लेंगे। यासिर, अगर नेवल एकेडमी की बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तानी कैडेट्स की ट्रेनिंग की जाती है बल्कि दोस्त ममालिक हैं उनके कैडेट्स भी ट्रेन किए जाते हैं, तो ज़रा इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ करें हमें। जी, पाक बहरिया की जो नेवल एकेडमी है, पाकिस्तान नेवल एकेडमी, उसको इस खित्ते के अंदर एक मुनफरद मकाम हासिल है। ये न सिर्फ पाकिस्तान के कैडेट्स की ट्रेनिंग करती है बल्कि दोस्त ममालिक के मुतअद्दिद और कसीर तादाद में जी कैडेट्स भी यहाँ से ट्रेन होकर जाते हैं। इस वक्त जो ज़ेर तरबियत हैं वो भी 70 गैर मुल्की कैडेट्स हैं जिनका बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उर्दन और फ़लस्तीन से ताल्लुक़ है। जी। और इसके अलावा पाकिस्तान नेवल एकेडमी को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि यहाँ से तरबियत हासिल करके जाने वाले जो दोस्त ममालिक के कैडेट्स हैं वो अपनी अफवाज में, अपनी बहरी अफवाज में बड़े आला मकाम तक पहुँचे हैं, जिनमें से 11 कैडेट्स ऐसे हैं जो पाक बहरिया की एकेडमी से ज़ेर तरबियत रहे और फिर जब वो अपने मुल्क में गए और वो नेवल चीफ़ के ओहदे तक पहुँचे। सही। जिस तरह के अभी सऊदी अरब के मौजूदा नेवल चीफ़, बहरीन और घाना के मौजूदा नेवल चीफ़ जो हैं। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान के मज़ार से खूबसूरत मनाजिर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन से पर देख रहे हैं। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। स्क्रीन पर ये खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। इमशाल, अगर ख़वातीन की बात करें तो बहुत से चैलेंजेस का सामना रहता है और इन चैलेंजेस के साथ साथ और इस चैलेंजिंग जॉब के साथ ख़ास तौर पे घर को चलाना और घर की जिम्मेदारियां जो हैं उनको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है और कोई स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं इसके लिए? जी, मैं ज़रूर आपको इसका जवाब देती हूँ, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इस वक्त गार्ड को तैनाती का हुक्म दे दिया जा चुका है। कैडेट्स की सफ़ आहिस्ता चल में गार्ड की जिम्मेदारी संभालने आ रही है। 4 कैडेट्स दाएं जानिब मुड़ेंगे जबकि 4 कैडेट्स बाएं जानिब। 4 कैडेट्स बाहर के चारों कोनों पर अपनी पोजीशन संभालेंगे जबकि 4 कैडेट्स मज़ार के अंदरूनी हिस्से में पोजीशन संभालेंगे। जैसे कि आपने पूछा कि ऑफिसर्स के लिए और फीमेल कैडेट्स के लिए जो है वो ट्रेनिंग भी चूँकि मुश्किल होती है और फिर जॉब का जो दौरानिया होता है वो भी टफ होता है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो भी ख़वातीन मुझे इस वक्त देख रही हैं वो जानती हैं कि जब भी आप फोर्सेस में आते हैं तो आप एक माइंड सेट के साथ आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने आने वाली तमाम तर मुश्किलात से बढ़कर होता है। जी। चूँकि आप सर्विस करने आ रहे हैं, चूँकि आप पाक फ़ौज के जवानों के लिए अपनी जान और अपनी ज़िंदगी और अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो हमारे पास चैलेंजेस होते हैं। हमारी पोस्टिंग्स आ जाती हैं कुछ हार्ड एरियाज़ में। इसके अलावा फैमिली के साथ मैनेज करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फीमेल और है कि हाँ, हमने अपने वतन के लिए, हमने अपने वतन को वो तमाम कुछ वापस करना है जो उसने हमें बख्शा है, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं लगती और हम इस रास्ते पर चलते जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कि जब मुल्क के लिए आपने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान करने की ठान लेनी है तो फिर कोई काम जो है वो मुश्किल नहीं रहता, कोई मुश्किल नहीं रहती। मैं इस वक्त जो कैडेट्स एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालने के लिए मज़ार के अंदरूनी अहाते की तरफ बढ़ रहे हैं जी। इस मौका पर मैं यहाँ हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट ज़रूर पेश करना चाहूँगा। इरशाद। कि आपने मुसल्लह अफ़वाज से खिताब करते हुए जी 21 फरवरी 1948 को फरमाया कि हमने पाकिस्तान की आज़ादी की जंग तो जीत ली है जी, लेकिन इसकी आज़ादी को बरकरार रखने और पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बुनियादों पर तामीर करने की संगीन तर जंग अभी तक जारी है। अगर हमें अजीम कौम की हैसियत से ज़िंदा और पाइंदा रहना है तो ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ज़बरदस्त। निकले हम खाक नशी मक्तल उस वक्त से लेकर आज
طلب جلاد پہ ہیبت داری ہے، کس زوم میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ خاک وطن ہے جان اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ واہ کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب۔ یاسر اب میرے خیال سے ریت پارٹی جو ہے وہ اپنی پوزیشن سنبھال چکی ہے، اور جی اب ریت پارٹی آہستہ چل کے مارچنگ اسٹائل میں چلتی ہوئی آئے گی۔ اس وقت جو مناظر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کوموڈور مشتاق احمد، کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی، پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے مزار قائد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یاسر اگر فورسز کی بات کریں، پاکستان نیوی کی بات کریں، تو یقیناً ہر چیلنج کا سامنا کرنا سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، نیچرل کلائمیٹی ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو جب قوم کو ضرورت پڑے تو ہماری فورسز جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑا دکھائی دیتی ہیں، قوم کے لیے ہر وقت تیار کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے لیے کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے، کیا ول ہوتی ہے، کیا موٹیویشن ہوتی ہے ایک آفیسر کے لیے کہ ہر وقت قوم کی ایک پکار کے لیے لبیک کہنا اور فوراً تیار کھڑے ہونا ان کی مدد کے لیے؟ بیسیکلی مسلح افواج کی جو تربیت کا بنیادی مرکز ہوتا ہے وہ ملک سے محبت اور اس کے دفاع کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا ہوتا ہے۔ تو جہاں پاکستان کی مسلح افواج کا ایک رول، جو بنیادی رول ہوتا ہے وہ سرحدوں کا دفاع ہوتا ہے، وہیں ایڈ ٹو سول پار کے رول میں وہ سول حکومت کی مدد کے لیے بھی ان کا ایک خصوصی رول ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ فاتحہ خوانی کے بعد آفیسر آف دی گارڈ قائد کو قومی سلام کا حکم دے رہے ہیں۔
جی اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں گارڈ کی تعیناتی کا عمل مکمل ہوا ہے اور اب مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے. تو عمیر جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مسلح افواج جو ہے وہ جب بھی مشکل حالات ہوتے ہیں تو کس طرح وہ مدد کے لیے آگے آتی ہیں, تو یہ ایک بنیادی رول ہے مسلح افواج کے پاس بھی کہ جب بھی کوئی ملک میں ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے, جب بھی ضرورت پڑتی ہے ملک, تو وہ سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر آتے ہیں. آج ہم اس وقت یوم آزادی منا رہے ہیں تو اس وقت بھی پاک بحریہ کی میڈیکل ٹیمیں اور اس کی ریلیف ٹیمیں دادو میں جو حالیہ بارشوں کے بعد ایک ایمرجنسی کی کیفیت کریٹ ہوئی ہے, تو وہاں اس وقت بھی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور دوسری مسلح افواج کے ساتھ مل کر ریلیف کے کاموں میں مصروف عمل ہیں. صحیح. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہمان خصوصی پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ کوموڈور مشتاق احمد اپنے تاثرات جو ہیں وہ قلم بند کر رہے ہیں. مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان نیول اکیڈمی کے جوان کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یاسر اگر بات کریں تو پاکستان نیوی کے جو آفیسرز ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے, ان کی ٹریننگ کا جو معیار ہے وہ یقیناً پوری قوم بخوبی واقف ہے اس سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو والنٹیئرنگ کرنے کی جو صلاحیت ہے, خاص طور پہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ کسی بھی محاذ پہ کوئی بھی اگر محاذ کھلتا ہے یا کوئی بھی اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو کس طرح کا جذبہ ہوتا ہے آفیسرز کے اندر, اور وہ کیا ول ہوتی ہے کہ آفیسرز جو ہیں وہ والنٹیئر کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں؟ دیکھیں پاک بحریہ واحد وہ قوت ہے جو 4 ڈائمینشنل ہے, جسے ہم کہتے ہیں 4 جہتی قوت, جو سطح سمندر کے اوپر بھی آپریشن کی صلاحیت رکھتی ہے, جو زیر آبدوز کے ذریعے آپریشن کی صلاحیت رکھتی ہے, جو نیول ایویشن کے ذریعے فضائی آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اسی طرح جو ہے SSG اور میرینز کے تحت سر کریک کا جو ہمارا مارشی لینڈ ہے اور جو کوسٹل ایریا ہے اس کے دفاع کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. تو پاک بحریہ جو ہے وہ 4 جہتی فورس ہے. اس کے اندر چاروں پہلوؤں کی جو ہے جنگ کی تربیت مہارت جو ہے وہ اپنے آفیسرز اور سیلرز کو دی جاتی ہے, اور یہ انتہائی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, بہت مشکل ٹریننگ کے مراحل سے گزرتے ہیں یہ آفیسرز اور یہ جوان, اور پھر وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سنبھالتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ ایسا جذبہ ہوتا ہے ملک کے دفاع کا. یہ یونیفارم جب آپ پہن لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی, پھر وہ اس ملک کی ہوتی ہے. جب تک آپ نے یہ یونیفارم پہنا ہوا ہے تو آپ نے اس ملک کے لیے ہی جینا ہے, اور اگر اس کی خاطر آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑنی ہے تو وہ آپ دیتے ہیں, چاہے وہ کیسے بھی حالات ہوں, کیسے بھی مواقع ہوں, کوئی بھی سچویشن ہو, تو آپ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں. یہ تو آپ کی تربیت کا ایک بنیادی مرکز ہوتا ہے. یقیناً. اور اگر بات کریں کہ ایک انسان کی حیثیت سے کوئی بھی لمحہ, کوئی بھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جب آپ خود پریشان ہوتے ہیں یا دل میں کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے, لیکن آپ نے وہ چہرے پہ اور اپنی اس وردی کی ڈیکوریشن کی خاطر آپ بالکل مضبوط اور اس طرح کھڑے رہتے ہیں جس طرح ایک پاکستان فورسز کے جوان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات. انشاءاللہ میں آپ کی طرف بڑھوں گا, اور یہ بتائیں کہ جو ینگ ویمن ہیں, ینگ خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی, ہمارے پاکستان اس ملک کی, وہ اگر پاکستان نیوی کا حصہ بننا چاہیں تو کن کن جو ہیں وہ ان کو کون کون سی چیزیں جو ان میں ہونی چاہیے, اور کس کس طرح کی جو مراحل ہیں ان سے گزرنا پڑے گا ان کو؟ میں پاکستان کی تمام تر خواتین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ اگر آپ پاکستان نیوی جوائن کرتے ہیں, پاکستان فورسز جوائن کرتے ہیں, تو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ دیکھنا ہے کہ آپ بظاہری طور پر یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی سے چاہتے کیا ہیں, آپ اپنی زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جو آپ کو عزت اور بے شمار عزت سے نوازتا ہے. آپ معاشرے میں جس جگہ پر بھی قدم رکھتے ہیں آپ کو پاکستان کے ایک